اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی کا آج یہ خصوصی ایپیسوڈ جس کا وعدہ ہم نے کیا تھا پیش خدمت ہے شاعر حسینی۔ اس کی بہت ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی، چونکہ خاص طور سے نوجوانوں کے ذہن میں سوالات، غیر مسلمانوں کے ذہن میں سوالات، وہ حضرات جو واقعہ کربلا سے اتنی معلومات اور اتنی معرفت نہیں رکھتے، ان تک بہت سی باتیں نہیں پہنچ پائی ہیں۔ تو ہم نے اعلان کیا تھا کہ اس سلسلے میں جو شکوک و شبہات ہیں، جو کم علمی ہے ہماری، وہ علماء کے سامنے ہم سوالات پیش کریں، اور تاکہ علماء مدلل جواب اس کا ہم تک پہنچائیں، اور ہم یہ پیغام حسینی جو کہ پیغام انسانیت ہے چینل وین کے ذریعے پوری دنیا میں نشر کر سکیں۔ الحمدللہ آج وہ موقع آ گیا ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ اور حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے یہ پروگرام شروع کرتے ہیں، کیونکہ سوالات زیادہ ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تشریف یہاں دونوں حضرات تشریف لائے ہیں، کسی وجہ سے ہمارے تیسرے عالم چونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ الہیہ۔ لیکن یقیناً جو سوالات ہمارے سامنے اس وقت آئے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جوابات سے ہم سب استفادہ حاصل کریں گے، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ہم پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، چند سوالات ہیں آپ کی خدمت میں اور حجت الاسلام کی خدمت میں۔ اس ماہ محرم میں ایام اعظا میں کچھ معلومات کے لیے برادران نے سوال کیا ہے کہ سب سے پہلے خاک کربلا حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو دی؟ وہ کون سی ام المومنین بیوی تھیں؟ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مظلوم کربلا نے خاک کربلا کس نانی کو دی؟ اور کربلا کے تمام مناظر دو انگلیوں کے درمیان کس نانی کو دکھائے بیان فرمائے؟ کیا یہ واقعہ برادران اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ناگپور سے جعفری صاحب کا سوال ہے، اور ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ حضور ختم متبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی ایک زوجہ کو ام المومنین کو جو ہے وہ خاک کربلا عطا فرمائی تھی، اور کہا تھا کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا تب یہ سمجھ لینا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ تو یہ کس بی بی کو خاک عطا فرمائی تھی؟ اور اسی کے ساتھ ان کا سوال ہے کہ سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خاک کربلا اپنی ایک نانی کو دی تھی، اور دو انگلیوں کے درمیان کربلا کا میدان بھی دکھایا تھا جہاں یہ تمام افراد شہید ہونے والے تھے۔ تو آغا آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے برادر کے سوال میں ایک اور شق انہوں نے اضافہ کی ہے کہ برادران اہل سنت کی کتاب میں، تو میں عرض کروں کہ اس پورے واقعے کو دو حصوں میں اگر تقسیم کر دیا جائے، جس میں سے ایک وہ حصہ کہ جس میں رسالت مآب کا سرکار سید الشہداء پر گریہ جناب ام سلمہ کی موجودگی میں، ام المومنین جناب ام سلمہ، یہ ایک واقعہ ہے، اور اسی طرح سے سرکار رسالت مآب کے دست مبارک میں خاک شفا کا ہونا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تو وہ جو پہلا حصہ ہے کہ جس میں جناب ام سلمہ بیان فرما رہی ہیں کہ رسالت مآب نے جناب جبریل امین کے بیان کی بنا پر رسالت مآب کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ واقعہ تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی، مسند احمد بن حنبل اور اسی طرح سے ذخائر العقبہ اور تاریخ دمشق،
ان 4 کتابوں میں موجود ہے کہ جو میرے پاس حوالہ ہے، جو اہل سنت کی کتابیں ہیں. جی برادران اہل سنت کی یہ کتاب. اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں یقیناً یہ واقعہ ہوگا. ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ کس طرح سے جناب ام سلمہ نے رسالت مآب کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، اور جب پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس موقع کے اوپر رسالت مآب نے فرمایا کہ جناب جبریل امین نے پورے واقعات کربلا مجھے بتائے، اور اس بنا پر میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں. دوسرا حصہ کہ جس میں سرکار رسالت مآب نے اپنے دست مبارک سے جب جناب جبریل امین نے بتایا کہ یہی زمین کربلا ہے، ارض کربلا ہے، تو سرکار رسالت مآب نے اپنے دست مبارک سے اس زمین کی خاک کو اٹھایا. یہ یہاں تک بیان جناب ام سلمہ کا برادران اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے کہ جس میں المستدرک علی الصحیحین، پہلی کتاب ذخائر العقبہ، دوسری کتاب المعجم الکبیر، تیسری کتاب، یہ 3 کتابوں میں یہاں تک یہ واقعہ ہے. لیکن اب اس کے آگے کا حصہ کہ جناب ام المؤمنین ام سلمہ کے پاس یہ خاک موجود رہی یہاں تک کہ روز عاشور سرکار سید الشہداء کی شہادت کے موقع پر یہ خاک سرخ ہو گئی اور اس سے خون تازہ جوش مارنے لگا. یہ واقعہ برادران اہل سنت کی اس کتاب میں یہاں تک نہیں ہے، لیکن ہمارے وہاں کی کتابوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے. لیکن البتہ برادران اہل سنت مثلاً تذکرۃ الخواص میں وہ واقعہ موجود ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس نے رسالت مآب کو روز عاشورہ اس عالم میں دیکھا تھا کہ آپ کے سر کے بال پریشان، خواب کے عالم میں دیکھا تھا کہ آپ کا لباس پوری طرح سے خون آلود اور آپ کے جسم کے اوپر بھی بعض جگہوں کے اوپر خون لگا ہوا. جناب عبداللہ بن عباس کا وہ خواب موجود ہے کہ جس میں جب انہوں نے دریافت کیا کہ آپ اس حالت میں کیسے، تو رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کی شہادت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. تو یہ واقعہ برادران اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے. یہ جو حوالے میں نے عرض کیے ان ساری کتابوں میں یہ تفصیل اس طرح سے موجود ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا میں جو روزوں کی شبیہ بنائی جاتی ہیں ان کا اصل مقصد اور فلسفہ کیا، اور زیارت کرنے کے کیا آداب؟ کیونکہ بعض ایسے روزوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت عجیب عمل ہوتے ہیں. جیسے رتلام کے پاس ایک روزہ ہے، وہاں پر اور بھی کئی روزے ہیں، دین کو بدنام کرنے والے عمل ہو رہے ہیں اور کیئر ٹیکر اس کو ہونے دے رہے ہیں. بس اتنی گزارش ہے کہ تعمیر کردہ روزوں پر جانے والوں کو کس طرح کی احتیاط برتنی چاہیے، اس کی وضاحت کر دیں. آغا یہ سوال ہمارے ایک بھائی کا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ بر صغیر میں انہوں نے ہندوستان کا بر صغیر میں جو شبیہ روضہ مقدس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بنایا جاتا ہے اور وہاں پر لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ مقامات پر، سب جگہ نہیں، کچھ مقامات پہ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ایک آدھ جگہ کا نام لیا ہے کہ جو کہ خلاف شرع بھی ہیں اور خلاف انسانیت بھی ہیں. اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جہاں تک روزوں کی شبیہ جو ہندوستان میں ہے، ظاہر ہے کہ دوری اتنی زیادہ تھی، اس بنیاد پر قدیم زمانے سے شبیہیں بنائی گئیں تاکہ اصل مقام کی زیارت پہ جو نہیں پہنچ پاتے وہاں پر جاتے ہیں. اور آج کے دور میں بھی اتنی زیادہ شبیہ روزے ہونے کے باوجود بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. لوگ کربلا اور نجف اور مشہد اور دوسرے روزوں پہ ویسے ہی جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو شبیہ ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو شایان شان ہے حرم میں جانے کے جو آداب اور قواعد ہیں، اس کے اعتبار سے اسی کو رعایت کرتے ہوئے ان روزوں پہ جائیں تاکہ جس مقصد کے تحت جا رہے ہیں وہ ہم کو پیغام جو وہاں سے ملنا چاہیے وہ ملے. یہ سب سے اہم ہے. لہٰذا طہارت کے ساتھ جانا اور آداب و شرائط جو ہیں جس طریقے سے اس کے ساتھ جانا. رہا سوال یہ کہ ان روزوں پہ جو حرکتیں ہوتی ہیں جنہیں حاضری کا نام دیا جاتا ہے اور جنہیں طرح طرح کے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس میں جو کہ شریعت کے قانون سے موافقت نہیں رکھتی ہیں. ان سب کا کوئی روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نجاست، گندگی، کثافت اور اس طریقے کی چیزیں اور یہ ساری چیزیں ان کا روزے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے.
اور یقیناً روزہ تعمیر کرنے والے جو بناتے ہیں ان کا بھی یہ مقصد نہیں ہوتا. لیکن جو لہذا کیئر ٹیکر ہے، آپ کا قطع کلام ہے، جو کیئر ٹیکر ہیں، جو وہاں کے متولی ہیں، کیا ان کا فرض نہیں کہ ان چیزوں کو روکیں وہاں جو خرافات وہاں ہوتی ہیں؟ ہر انسان کا عمل اس کے یعنی اس کی نیت، اس کا عمل جو ہے وہ خود ذمہ دار ہے. لیکن بظاہر اس طریقے سے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے زندگی کا دار و مدار چل رہا ہے، اس سے آمدنی ہو رہی ہے، اس سے بھیڑ لگ رہی ہے، یہ خلاف شرع ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے. اسے باقاعدہ جو ذمہ دار ہیں ان کو روکنا چاہیے سختی کے ساتھ. کہ شان اہل بیت یہ نہیں ہے، شان اہل بیت یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے گندگیوں میں رہے، کیچڑوں میں رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سر پٹکے اور بے پردگی ہو اور یہ ساری چیزیں اور پھر وہ اہل بیت عطا کریں. نہیں، وہاں تو بغیر گفتگو کیے وہ اس دربار سے عطا ہوتی ہے. بے شک جی. لہٰذا انتظام ایسا ہونا چاہیے، تمام متولیوں کی جانب سے، تمام لوگوں کی جانب سے ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ یہ سب جو شریعت کے خلاف ہے، جو شان اہل بیت کے خلاف ہے، وہ چیز انجام نہ پائیں. بہت بہت شکریہ. ان کا دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. السلام علیکم جی، میں سید محمد تقی دبئی سے بول رہا ہوں. جناب میرا سوال یہ ہے کہ جو شاعر حضرات کی لکھی ہوئی مناجاتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا پڑھنا کہاں تک درست ہے؟ کیونکہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس نے لکھی ہے اس کی علمی حیثیت کیا ہے. کیونکہ عربی زبان نہ جاننے والے زیادہ تر اب معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاؤں کے بدلے انہی مناجاتوں کو پڑھتے ہیں جو شاعروں نے لکھی ہے یا پھر اسے سنا کرتے ہیں. وضاحت کرے جناب. شکریہ والسلام علیکم. یہ سوال بہت اچھا ہے کہ بہت سی مناجات ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں، جو کہ بہت سی مناجات تو معصورہ ہیں اور بہت سی ایسی مناجات ہیں جو شعراء حقیقت میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت رکھتے ہیں. وہ حضرات، وہ شعراء حضرات اور سراخوں پر، کیونکہ شعراء کا ایک مقام ہے اہل بیت کے نزدیک، دیبل خزائی اور اس طرح کے اور جو شعراء گزرے ہیں. لیکن بہرحال ان کا جو سوال ہے یہ ہے کہ اس طرح کی کچھ مناجات ہوتی ہیں جس میں اگر غیر معتبر باتیں ہوں تو ان کا پڑھنا کیسا ہے، جبکہ عام طور سے لوگ جانتے نہیں کہ معتبر کیا غیر معتبر کیا ہے. ہمارے بزرگ شعراء جو ہندوستان میں بھی گزرے ہیں، مثلاً اپنے زمانے کے عظیم شاعر میر انیس علیہ رحمت والرضوان، وہ نہ صرف یہ کہ شاعر تھے بلکہ عالم بھی تھے. جی. ان کے پاس شریعت اور تاریخ کی وہ معلومات تھیں کہ جن کی بنا پر انہوں نے اشعار کہے. آج کے دور میں بھی ہمارے بہت سے شعراء ہیں کہ جو تاریخ پر یا مثلاً شریعت کے بارے میں یا دعاؤں سے متعلق ان کے پاس اچھی خاصی معلومات ہے اور ان کی بنا پر یہ مناجات بھی وہ کہتے ہیں. لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس مناجات میں کوئی ایسا لفظ ہے یا کوئی ایسا جملہ ہے کہ جو ہماری شریعت کے خلاف ہے یا تاریخ کے خلاف ہے یا مثلاً اہل بیت اطہار کی شان کے خلاف ہے یا توحید سے ٹکرا رہا ہے کوئی جملہ، تو پھر ایسے جملے یا ایسی مناجات کو ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر شاعر موجود ہے تو اسے متوجہ کرا دینا چاہیے جی. کہ آپ کا یہ لفظ یا آپ کا یہ جملہ یا آپ کا یہ مصرع یا آپ کا یہ شعر یہ فلاں چیز سے ٹکرا رہا ہے، لہٰذا اس کو آپ تبدیل کریں. لیکن ان ساری چیزوں کے لیے سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ علماء کرام سے رجوع ہوں، کریں. جی. ان سے دریافت کریں کہ واقعاً کیا یہ مناجات مناسب ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کے اختتام پر یا اپنی نشستوں میں پڑھیں یا یہ مناسب نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ علماء کی رہنمائی میں آگے پڑھیں اور پھر اس کے ذریعے سے ہم کوشش کریں کہ ان مناجات کے متعلق کوئی فیصلہ کن بات کہیں. آغا میں اس میں ایک آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ایسی مناجات عوام میں بہرحال اتنا علم نہیں رکھتے ہیں اور علماء کرام مصروف رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کی مناجات آ رہی ہیں تو علماء کرام کا کیا یہ فریضہ نہیں ہے کہ اگر ان تک پہنچتی ہے یہ مناجات تو اس میں اصلاح کریں قوم کی کہ یہ بات اس میں صحیح ہے، یہ بات غلط ہے اور اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو کیا آپ کا کہنا ہے؟ دیکھیے، مناجات اگر دعاؤں کے اثر کے یعنی دعاؤں سے متاثر ہو کے مناجات کہی گئی ہیں، جی. تاریخ سے جو حقیقی تاریخ اس سے متاثر ہو کے کہی گئی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ مناجات ہیں، اپنی زبان میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض وقت مثلاً خود علماء نے کہا ہے، لکھا ہے، حدیث قصہ کا ترجمہ بالکل منظوم ترجمہ مثلاً مرحوم قیس زنگی پوری کا ہے. جی.
تو وہ جو مناجات اس طریقے کی اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ مناجات کہ جس میں کوئی تاریخ اور حقیقت کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کے لیے تو سب کی ذمہ داری منع کرنا. بے شک. اور اس طریقے سے بعض جگہوں پر جو خصوصاً خواتین کے درمیان بعض چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر اس میں کہیں سے بھی اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہے یا ایسی باتیں ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں، واقعیت نہیں ہے، تو اس کو نہ یہ کہ خود نہ پڑھیں بلکہ دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے اور اس سے روکنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس حقیقی دعائیں اتنی زیادہ ہیں بے شک جی کہ ان کو اب زبان کی مجبوری اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ اور اس کو پڑھیں ہم. لیکن جو خود اہل بیت اطہار علیہ السلام مناجات ہی پڑھنا ہے تو 15 مناجات موجود ہے چوتھے امام کی. مناجات مولا کائنات موجود ہے مسجد کوفہ کی. اس طریقے سے مناجات ہیں، اشعار میں بھی موجود ہے ائمہ معصومین سے مناجات، اس کو ہم دیکھیں. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مجھے اپنے گھر میں مجلس کرانی ہو تو ہمیں کس طرح کے ذاکر یا ذاکرہ کا انتخاب کرنا چاہیے؟ مجلس منعقد کرنے کے لیے ذاکر یا ذاکرہ کا کوئی معیار ضروری ہے، یا پھر جسے چاہیں بلا لیں بنا یہ جانے کہ وہ کیا پڑھے گا اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کیونکہ جیسے حالات چل رہے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ معیار نہیں دیکھتے. بھائی کا سوال ہے کہ جو ذاکر ذاکرہ جن کو ہم مجالس، ایک مجلس ہو یا عشرہ مجالس ہو، ہم ان کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو کس طرح سے ہم کو انتخاب کرنا چاہیے؟ انتخاب ذاکر اور ذاکرہ، اس میں معیار سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہم بلا رہے ہیں وہ مقصد ادا ہوگا یا نہیں. جی. بیان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کا کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ان کی فضیلتیں اسے بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے اوپر مصیبتیں ہوئی ہیں ان کو بیان کرنا ہے، اور ہمیں تبرک حاصل کرنا ہے، برکتیں حاصل کرنا ہے. اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ. جی. ہاں، اگر بعض وقت حالات کچھ ایسے سامنے آتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا ہوتا ہے، سیاسی حالات ہو جاتے ہیں، کچھ اقتصادی حالات ہو جاتے ہیں، تو بہرحال صاحبان عقل جس کی تائید کریں، تاکید کریں کہ ہاں یہ بیان ہو سکتا ہے، بیان. اس کے علاوہ 100% ہر ذاکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسی باتوں کو نہ بیان کیا جائے کہ جو تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہیں. ایسی باتوں کو نہ کہا جائے کہ جس سے فتنہ اور فساد پھیلے. یہ باتیں نہیں بیان کریں. لہٰذا پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جو باتیں کہہ رہا ہو سب سے پہلے وہ یہ سوچے کہ خدا کے پاس ہمیں حساب دینا ہے. 1 منٹ ہو یا 1 گھنٹہ ہو، سب کا 1000 آدمی بیٹھے ہوں یا 1 آدمی بیٹھا ہو، اس کا حساب خدا کے یہاں دینا ہے. پڑھنے والے کو بھی، بلانے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کو بلائے کہ جس کے پاس یہ صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ تعلیمات اہل بیت کو پھیلائے گا. مستند بات پڑھے، جو ظاہر سی بات ہے، غیر مستند نہیں، مستند باتیں جو دلیل کے ساتھ بیان کرے گا. اور سننے والوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر یہ لحاظ پڑھنے والا نہیں کر رہا ہے یا بلانے والا نہیں کر رہا ہے تو ایسے ہی بزم میں جائیں کہ جہاں پر ان باتوں کا خیال کیا جائے. میں مختصر طریقے سے بتا دوں، ہمارے چوتھے امام کی حدیث ہے کہ جہاں پر انہوں نے لفظ جو استعمال کیا ہے کہ فلا تقعد فلا تتکلم اور فلا تسمع کا لفظ آیا ہے کہ نہ بیٹھو ایسی جگہ پر کہ جہاں جو دل میں چاہے وہاں پر یعنی کہا جا رہا ہے وہ کہو. نہیں، ایسی جگہ پہ نہ جاؤ، کیونکہ قرآن کی آیت ہے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. تو لہٰذا ایسی جگہوں پر نہیں جانا ہے. ہر وہ باتیں نہیں کرنا ہے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے. فلا تخف ما لیس لک بعلم. ہر وہ چیز نہیں سننا ہے کہ جس کو ہم جواب نہ دے سکیں. ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کان، آنکھ، جو کچھ ہے، دل، سب جو اس کے بارے میں سب مسئول ہے انسان. تو یہ خیال رکھنا چاہیے پڑھنے والے اور ذاکر ذاکرہ کو بھی، بلانے والے بانی اور جو بھی بانیاں ہیں ان کو بھی، اور جو سننے والے جو بھی ہیں سامع اور سامعہ، سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی تعلیمات عام ہو رہی ہے یا دوسری چیزیں. اگر دوسری چیزیں ہیں تو سب کو حساب دینا ہوگا. معیار یہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں محوش رضوی گارڈن ریچ کولکاتہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ
इधर मुहर्रम जब से शुरू हुआ है तब से सोशल मीडिया पर आज़ादारी के नाम पर नए नए अजीब अमल की वीडियोस वायरल होती हैं। इनमें ज्यादातर शायद पाकिस्तान की होती है। ऐसा लगता है कि आज़ादारी को बदनाम करने की साजिश की जा रही हो, क्योंकि अगर यही हालत रही तो फिर इतनी ज्यादा चीजें ऐड कर दी जाएंगी, आज़ादारी का माज़अल्लाह लोग मजाक बनाएंगे। क्या इस तरह के अमल जायज हैं, और ऐसी वीडियोस फॉरवर्ड करने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वस्सलाम। मुझे आगा यकीन है कि ये जो इस तरह की वीडियोस हमारे पड़ोसी मुल्क से आ रही हैं और यहाँ हम फॉरवर्ड बगैर सोचे समझे कर देते हैं, तो इसमें ये 90% तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि साजिश है ये, वरना जो हकीकी आज़ादार है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा जिससे आज़ादारी बदनाम हो या आज़ादार बदनाम हो। तो इस सिलसिले में हमारे क्या यहाँ मौक़िफ़ होना चाहिए? मैं तकरीबन देख रहा था, हमारे तकरीबन सारे ही मराजे कराम ने आज़ादारी से मुतालिक एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अलबत्ता हो सकता है कि लफ्ज़ें अलग अलग हो, मफ़हूम यही है कि जो सुन्नती रविश और क़दीमी तरीक़ेकार हमारी आज़ादारी का चलता चला आ रहा है, उस रविश के मुताबिक हम आज़ादारी करें। ये नए नए एडिशन, नए नए तरीक़े और इस तरह की चीज़ें अगर हमको शामिल करनी हैं तो हम बुजुर्गान से, बल्कि मैं कहूँ कि मराजे किराम से इस सिलसिले में बाकायदा आप दरियाफ्त कर लें और फिर आगे बढ़ें। तो हमारा मेयार यही होना चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग उलमा गुज़िश्ता ज़माने से, कदीम दौर से जो तरीक़ेकार हमारे दरमियान अज़ादारी का है, उसी को हम जारी रखें और इस अज़ादारी को उसी अंदाज में अंजाम देते रहें, ताकि कम अज़ कम हम ये तो कह सकें कि हमने जो उलमा की रविश थी उसके मुताबिक अज़ादारी अंजाम दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई और मौलाना साहब, मैं शौकत नूर जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल वाक़या करबला से जो आपका खुसूसी प्रोग्राम है उससे मुतालिक है। ये सवाल पहले भी इस मसाइल ज़िंदगी में कई मरतबा पूछा गया है, लेकिन इसका कोई तशफ़ी बख्श जवाब अब तक नहीं मिल सका। और ये सवाल है जनाब कासिम की मेहंदी से। तो एक अक़ली दलील भी इसको गवारा नहीं करती है कि अफरा तफरी का आलम जहाँ हो, जंग हो रही हो, लोग शहीद हो रहे हैं और वहाँ फिर शादी का लोग प्रोग्राम कर रहे हों। एक सवाल, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल, और भी कुछ अजीब सी रवायत है जो लोग कहते हैं कि भाई जिनसे इनकी जो जनाब कासिम की जैसे शादी लगी थी, वो जो थी उनकी शादी पहले से किसी मुसन्ना जो थे उनसे शादी हो चुकी थी। तो कुछ बात समझ में नहीं आती है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये, लिहाजा इसकी इस्लाह सही तरीके से होनी चाहिए। और अगर वाकई ऐसी कोई रवायत नहीं है जिसको अक़ली दलील जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो फिर हम लोगों को इसको डिस्कार्ड करना चाहिए, मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी अक्ल काम करती है। अल्लाह मुझे माफ़ करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, हम गोवा से बोल रहे हैं। जी मौलाना साहब, हमको ये सवाल पूछना था कि ये जनाबे मुसन्ना इब्न हसन कौन थे, और बीबी कुबरा से ऐसा कह रहे कि उनकी शादी हुई थी, तो प्लीज आप ये क्लियर कर सकते हैं? जी हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, मैं सैयदा फरीन फातिमा अलहाज हाफिज कुरान सैयद फरमान अली साहब की गाँव चंदन पट्टी से बोल रही हूँ। इमाम हुसैन ने कुर्बानी देकर इंसानियत को बचाया, दीन इस्लाम को बचाया है। आज जो ये मस्जिदों में आजान हो रही है, नमाज बाकी है, ये सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का सिला है। मेरा सवाल ये है कि क्या करबला में जनाब कासिम की शादी हुई थी? अगर नहीं हुई थी तो फिर ये शादी का जिक्र हदीस और नोहों में कैसे है? हमारे यहाँ जो जनाब कासिम की मेहंदी निकलती है, क्या नहीं निकलनी चाहिए? शादी वाले नोहे और मुसाहब नहीं होने चाहिए? तो आका आप बताइए प्लीज, ताकि ऐसा नहीं हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल विन का शुक्रिया कि मुझे आगा से सवाल करने का मौका मिला। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये दो सवाल हैं जो बहुत ज़माने से हमारे दरमियान में एक इख्तलाफ का मौजू बने हुए हैं। हज़रत कासिम के सिलसिले में जो मेहंदी बरामद होती है बर सग़ीर में और इराक़ और ईरान में भी और दूसरे ममालिक में भी, और दूसरे ये कि अक़्द जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, इसमें क्या फरमाते हैं उलमा और हमारे महाराजा किराम? बहरहाल ये एक तारीख़ी मसला है और इसके ऊपर तारीख़ में बहुत ज़्यादा वाज़ेह बातें नहीं कही गई हैं। और इसमें जो दूसरा सवाल है कि जनाब हसन मुसन्ना, जी,
تو امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے سب کا نام فاطمہ رکھا تھا جی اور بیٹوں کا نام علی رکھا تھا. جی. تو یہ جو صغرا ہے، کبرا ہے، یا اصغر ہے یا اکبر ہے، یہ ان کا نام یعنی تشخص کے لیے تھا کہ علی اصغر، علی اکبر، یا فاطمہ صغرا، بڑے علی، بڑے چھوٹے علی، بڑی فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا. جی. جو معتبر تاریخ ہے اس میں امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جناب حسن مثنی جی. جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی شادی ماہ محرم سے سن 61 ہجری سے 2 ماہ قبل ہو چکی تھی، اور جناب فاطمہ جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی جنہیں فاطمہ کبریٰ کہا گیا ہے، وہ ان سے شادی ہو چکی تھی جناب حسن مثنی سے، اور جن کی تاریخ ہے کربلا کے میدان میں زخمی حالت میں پائے گئے. جی. اور پھر جب زخمی حالت میں پائے گئے تو جب شہداء کے سر کاٹے جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے جب حسن مثنی کو دیکھا تو یہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے. تو اس وقت جس قبیلے سے ان کی ماں تھیں اس قبیلے کے ایک شخص نے ان کو اپنے حوالے لیا اور کہا کہ اس کا سر نہیں کاٹنے دیا، مثلاً بچایا، اور کہا کہ ابن زیاد تک فیصلہ کرے. ابن زیاد نے بہرحال اس کو اس کی جنگ کے بدلے میں انہیں دے دیا ان کے حوالے، اور بعد میں انہوں نے ان کو کہتے کہ واپس بھیجا جی. مدینہ. تو اس سے جناب امام حسن علیہ السلام کی نسل چلی، اور وہ جناب حسن مثنی اور جناب فاطمہ کبریٰ شادی. جی. جی آقا آپ کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ نے پوری بات کہی اور صحیح ہے. البتہ ادھر سے بھی کچھ روایتیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جن میں سرکار سید الشہداء کا وہ جملہ کہ بیٹا تمہارے پاس اگر اپنے والد کی وصیت ہے تو میرے پاس بھی تم سے متعلق وصیت موجود ہے. اس کو المجالس الحلبیہ جی. اس کتاب میں آیت اللہ سید محسن الظاہر الموسوی نے بھی لکھا ہے، اور اسی طرح سے شرح الاخبار میں بھی موجود ہے، مدینۃ المعاجز میں بھی موجود ہے، اعلام الورا میں بھی یہ بات موجود ہے. اور 2 کتابیں ہی اس موضوع پر لکھی گئی ہیں کہ البیان المبرہن فی عرس القاسم، جی. کہ جو مرزا علی المراشی الحائری کی ہے ایران میں، اور دوسری کتاب ہے الحجج القاطع فی زواج القاسم، جی. یہ لکھنؤ میں السید ابو الحسن علی بن نقی شاہ لکھنوی، جی. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. ان افراد نے یہ بات ثابت کی کہ جناب قاسم کی میدان کربلا میں شادی ہوئی ہے، لیکن جس بیٹی کا نام ان بزرگان نے لکھا ہے اس بیٹی کے نام میں فاطمہ لفظ تو ہے، جی. لیکن لفظ کبرا وہاں کے اوپر نہیں ہے. جی. تو یہ نام کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہی بات جو قبلہ نے کہی کہ اصل بات یہی ہے کہ جناب قاسم کی وہ حسرت، کہ ظاہر ہے کہ میدان کربلا میں تو مہندی کا تصور نہیں تھا، جی. تو وہ حسرت جو ایک ماں کے دل میں ہوتی ہے اس حسرت کے اظہار کے لیے اس مہندی کا جلوس اس طرح سے نوابین اودھ نے شروع کیا تھا، اور یہ شاید ایران اور عراق سے آیا تھا یا یہاں سے وہاں تک گیا ہے، جی. یہ تاریخ نے کہیں بیان نہیں کیا ہے. جی. لیکن ان ساری چیزوں کے درمیان یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ عزاداری کو ہم اختلاف کا ذریعہ نہ بننے بے شک. دیں. جی. وہ چیزیں کہ جو اختلاف کا سبب بن رہی ہیں اس پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ عزاداری سے متعلق کسی بات کو کہہ کر ہم قوم میں اختلاف پیدا کریں. عزاداری ہمارا وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جو ہمیں جوڑنے کے لیے ہے، ہمیں بانٹنے کے لیے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. عالم دین حجت الاسلام کی خدمت میں. ماشاءاللہ چینل وین بہترین سوالات کے جوابات سے نوازتا ہے، اور کافی لوگوں کے مجھے بھی فون آتے اور شاید آپ کو بھی آتے ہوں گے. ماشاءاللہ سوال ہے کہ ماہ محرم حرام کربلا کے متعلق پیش خدمت ہے کہ کچھ تاریخی معلومات کے لیے بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ انہیں لا علمی کی وجہ سے معلوم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیچارہ یزید جس پر اللہ اور رسول کی مومنین کی لعنت ہو، قاتل امام حسین مظلوم کربلا نہیں ہے. انہیں تو شمر دل جوشن نے قتل کیا ہے 10 محرم کو میدان کربلا میں. اس میں یزید کا کیا قصور؟ تو وہ تو دمشق شام ملک میں بیٹھا تھا، وہ حاکم تھا،
اگر آج ہمارے ملک بھارت میں اگر کوئی کسی کے حکم سے کسی بندے خدا کو قتل کر دے تو عدالت میں جس کے حکم سے قتل ہوا ہے اسے کون سی دفعہ لگتی ہے، اور جو قاتل ہے اسے تو 302 دفعہ لگتی ہے؟ جواب عنایت فرمائے کہ اس میں یزید کو کون سی دفعہ لگنا چاہیے؟ جواب عنایت فرمائے شکریہ، خدا حافظ۔ افسوس ہے کہ تمام عالم اسلام اور عالم انسانیت یزید کو ملعون اور قاتل امام حسین مانتا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ذمہ دار یزید کو نہ گردانتا ہو، لیکن کچھ موافقین ہیں یزید کے، بہت معمولی سے چند انگلیوں کے پور ختم ہو جائیں گے، ان کے نام ختم نہیں ہوں گے، ان کے نام ختم ہو جائیں گے، نازبی، یہ یزید کی وکالت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید کا کیا قصور ہوا، تو دمشق میں اتنی دور بیٹھا ہوا تھا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں شہید ہوئے، تو اس میں یزید کہاں تک قصوروار ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے برادر نے پوچھا ہے کہ کون سی دفعہ اس کے اوپر لگتی ہے، جی تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارا یا کسی اور کا یہ کام نہیں ہے جی کہ یزید کو سزا دے جی یا یزید کے جرائم کی بنا پر کون سی دفعہ ہے اس کو معین کرے، جی یہ اللہ کا کام ہے۔ جی ہمارا دو کام ہے۔ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں یزید کے کردار سے خود کو دور رکھنا ہے، جی، کسی بے شک۔ طرح سے بھی ہمارے کردار میں یزید کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جی دوسری بات، ہماری جو ذمہ داری ہے کہ یزید اور قاتلان امام حسین سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے جو لفظ لعن استعمال ہوا ہے اس لعنت کو ہم بھی استعمال کریں۔ جی ہمیں سزا نہیں دینی ہے، بلکہ اللہ نے اس سزا کے لیے منتقم خون حسین سرکار ولی عصر کو اس دنیا میں قرار دیا ہے اور وہ یقیناً انتقام لیں گے۔ دوسری بات، اچھا اسی طرح سے اگر آپ زیارت عاشورہ میں دیکھیے، زیارت عاشورہ میں یزید پر لعنت ہے، جی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی نگاہ میں یزید مجرم ہے اور اصلی مجرم ہے۔ بے شک۔ دوسری بات یہ کہ جتنے بھی دنیا میں واقعات رونما ہوتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر آپ ابھی دیکھ لیجئے، گزشتہ زمانے میں ایک ظالم حاکم صدام کے نام سے اسی سرزمین عراق پہ گزرا ہے، جی اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیے اس نے کسی کے لیے کہہ دیا کہ پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، تو جلاد کو نہیں پکڑا جاتا کہ تم نے کیوں پھانسی پہ چڑھایا، جی بلکہ پکڑا جاتا ہے اس مجرم کو یا اس ظالم حاکم کو کہ جس کی بنا پر اس جلاد نے یہ ظلم ڈھایا ہے۔ جی اسی طرح سے میدان کربلا میں بھی سرکار سید الشہداء کو اگر قتل کیا تو یقیناً شمر کا خنجر تھا، لیکن اس شمر کو اس کام کرنے کے لیے کس نے وعدہ کیا تھا انعام کا، کس نے اس سے یہ بات کہی تھی کہ تم یہ کام کرو، تو یہ بات یزید تک پہنچ رہی ہے۔ تیسری بات، اگر ہم یزید کو بری الذمہ قرار دینا چاہتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ تو شام میں بیٹھا تھا، اس کو کیا خبر کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر یزید کو جب یہ پتا چلا کہ نواسہ پیغمبر کو قتل کر دیا گیا تو کیا اس نے سزا دی شمر کو؟ کیا اس نے پسر سعد کو اس کے اس جرم کی بنا پر کیفر کردار تک پہنچایا؟ وہ سزائیں کہاں ہیں؟ آج تاریخ بیان کرے۔ چوتھی بات، اگر واقعی طور کے اوپر یزید امام حسین سے دشمنی نہیں رکھتا تھا اور یہ تو کوفے کے افراد، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد اور ان سارے افراد نے امام حسین کو قتل کر دیا، تو پھر یہ اسرا شام گئے تھے، تو پھر ان کو یزید نے کیوں اپنے وہاں قید میں رکھا؟ یہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل حرم ہیں، یہ جب شام گئے ہیں، اور یہ تاریخی حقیقت ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ یہ لوگ شام میں زندان میں رہے ہیں، تو اگر امام حسین سے عداوت نہیں تھی تو یزید نے پھر ان کو کیوں زندان میں رکھا؟ اور پھر وہ واقعات کے جو تاریخ میں بیان کیے گئے کہ سرکار سید الشہداء کا سر مبارک سامنے رکھا ہوا ہے اور اس کی توہین کر رہا تھا، جی یہاں تک کہ صحابی پیغمبر نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا، جی تو پھر اس موقع کے اوپر کیوں یزید نے یہ بات نہیں کہی نہیں میں نے تو قتل نہیں کیا؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موقع کے اوپر خطبہ دینے کی اجازت مانگی ہے، کیوں منع کیا کہ خطبہ نہیں دینا ہے؟ ان ساری چیزوں سے بالکل بات پتہ چلتی ہے کہ پلاننگ یزید کی تھی، حکم یزید کا تھا، افراد یزید کے تھے، خنجر یزید کا تھا، البتہ ادھر سے مظلومیت امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ لہٰذا کسی بھی طرح سے یزید کو
اس جرم سے بری نہیں کیا جا سکتا. اگر تاریخ اسلام میں کیا یزید کے وہ اشعار موجود ہیں، کاش کہ میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے. یہ حقیقت موجود تھا، حقیقتاً تاریخ میں موجود. یعنی ختم ہو گئی بات یہیں پر. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جناب السلام علیکم، میں ثاقب نقوی لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل دو طرح کے کام جو ہو رہے ہیں خصوصاً عزاداری سے متعلق. کچھ لوگ گلو آمیز باتیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ شدت پسندی پہ آمادہ رہتے ہیں. جن کے پاس علم ہی نہیں ہے ان سے کیا امید کی جائے، کیونکہ ان کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے. ایسے میں انتشار کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ کچھ اس پہ سلوشن نکالیے. لکھنؤ سے سوال ہے بھائی کا. افراط و تفریط اس وقت شدت پسندی دونوں طرف ہے، رائٹ ونگ لیفٹ ونگ، اس کا تدارک کس طرح کیا جائے؟ دیکھیے، جب بھی انسان للہیت سے دور ہو جائے گا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنی نظروں میں نہیں رکھے گا، دنیا پرستی جب بھی غالب آئی ہے تو یہ دنیا پرستی اسی طریقے سے لے جا رہی ہے. یقین جانیے کہ ممبر رسول یا اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اگر کسی جگہ جمع ہو رہے ہیں تو شایان شان نہیں ہے کہ اپنے ذاتی اختلافات کو لا کے، آخر کیا وجہ ہے شادیوں میں یا ہماری جو آپس کی جو بھی گیدرنگ ہوتی ہے، جو بھی اس میں ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے، لیکن جہاں محرم آیا مجلسوں کے موضوع پہ اس میں اختلافات، یہ قطعاً غلط ہے. لکھنؤ ہی نہیں، ہر جگہ شیعوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایسے لوگوں سے باقاعدہ بیزاری کرنا چاہیے. خاندان پرستی کی ضرورت نہیں ہے، نسل پرستی کی ضرورت نہیں ہے، علماء پرستی کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ کون تعلیمات اہل بیت سے ہمیں آشنا کرا کے راہ نجات پہ لگا رہا ہے، اس کے سامنے جائے، اس کی باتوں کو مانے، اس کے فالوور بنے. نہ یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے باپ دادا ان کے باپ دادا کو مانتے چلے آئیں، تو نہیں، یہ قطعاً غلط ہے. یعنی یہاں سے اگر کوئی ہمیں رائے حل پیش کرنا ہے تو یہی، خدا کے لیے وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں قوم کے، وہ خود اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس فتنے کے دور میں، اس اختلافات کے دور میں اپنے آپ کو سنبھالیں. ایسی باتیں نہ کہیں کہ جس سے قوم میں اختلاف ہو. اور اس سے بڑھ کے تمام وہ افراد جو ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان سے اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کے کہ جن کو آپ مانتے ہیں، صرف یہی خواہش ہے کہ ان سے بیزاری کریں، ان سے دوری اختیار کریں، ان کی باتوں کو نہ آئیں. اگر ہم ایسے لوگوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیں گے تو وہ خود بخود جب اپنے آپ کو بے اہمیت پائیں گے تو خود بخود وہ ایسی باتوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے. اور اگر ہم اہمیت دیتے رہیں گے تو وہ اسی طریقے سے فتنہ اور فساد اور اختلافات پھیلاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب میں ممبئی سے بول رہا ہوں. جناب میں ایک مجلس میں گیا تھا جہاں پر وہاں کے ایک ذاکر نے یہ کہا کہ نعرہ لگائے آج جو حلالی ہوگا وہی ہاتھ اٹھائے گا. تو یہ سب کیا چل رہا ہے جناب؟ اب جو اگر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ان کا بولنے کا مطلب کچھ اور تھا. تو پلیز آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ کیا ہے یہ سب. ہمارا مذہب جذبات، صرف جذبات کا مذہب نہیں ہے. جوش کے ساتھ میں ہوش، ہوش کے ساتھ میں جوش. ممبر سے کچھ ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں، افراد ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے نوجوان جو ہے وہ جوش میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کے جملے ممبر سے بیان ہوتے ہیں. اور اس میں وہ افراد جو کہ حقیقتاً معرفت اہل بیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہوگا؟ ہمارے برادر نے یہ بات کہی کہ ذاکر نے یہ کہا کہ جو ہاتھ اٹھائے گا وہ حلالی ہوگا. ہمارے برادر نے یہ نہیں بتایا کہ جب نعرہ لگایا گیا تو اس وقت خود اس ذاکر نے ہاتھ اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا. تو اب ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک حقیقت یہ ہے کہ کسی کے حلالی ہونے یا حلالی نہ ہونے، اس کا جو معیار ہے وہ ہاتھ کا اٹھانا نہیں ہے. روایتوں میں سرکار امیر المؤمنین کی محبت کو معیار قرار دیا گیا ہے، اور یہ محبت ہاتھ اٹھانے سے متعلق نہیں ہے، یہ دل کا جذبہ ہے. اور یہ دلوں میں اگر ہے تو انسان واقعی طور کے اوپر ہر اعتبار سے صحیح ہے، فٹ ہے. لیکن اس طرح کے جذبات یا اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے ممبر سے کہ جن کی تائید نہ شریعت کرتی ہے،
نہ روایات اہل بیت میں جس کا ذکر ہے اور نہ ہی اسلام جس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہو. لہٰذا ہم سب کو بھی، ہم اپنی بات بھی کریں، ہم سب کو بھی ممبر کے اوپر ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے، اور عوام کو بھی اگر ایسا کوئی جملہ سنائی دے تو ان کو بعد میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ متوجہ کرانا چاہیے کہ اس طرح سے آپ روش کو نہ اختیار کیجیے. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں صالحہ زہرا بول رہی ہوں اناؤ سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اکثر نوحے کے جو آج کل پڑھے جا رہے ہیں ان میں نقل کیے ہوئے جو اشعار ہیں جو شاعر اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں، کیا وہ سب کتابوں میں ہیں؟ مثلا حضرت عباس نے یہ کہا، حضرت امام حسین نے یہ کہا، وہ کہا، جناب زینب یہ فریاد کر رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ کافی باتیں اس میں توحید کے خلاف ہوتی ہیں. ایسے نوحے کو سننا کیسا ہے؟ نوحے، جو مقصد نوحے کا یہ ہے گریہ کرنا، اس میں اگر ایسے الفاظ یا ایسے اشعار اگر شاعر یہ خود کہہ دے کہ یہ میرے خیالات ہیں، یہ اس سے حقیقت کا واسطہ نہیں ہے، اس شکل میں، یا یہ نہ کہے اور ایسے اشعار اس میں کہہ دے کہ جو واقعات سے بالکل بے معنی ہوں، اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جتنے بھی نوحے اشعار یہ بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اگر واقعاً 100% جو ہمارے عقیدے یعنی جو اسلامی عقیدہ ہے اس کے خلاف ہیں تو اسے ہمیں نہیں سننا ہے، نہیں پڑھنا ہے اور اسے نہیں ماننا ہے. لیکن وہ باتیں جو شاعر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، جیسا کہ خود آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی سے بھی استفتاء کیا گیا تھا، تو اگر اس میں ایسے اشعار اور ایسی باتیں کہ جو واضح ہے کہ یہ شاعر کا خود کا خیال ہے، اگر واضح ہے تو اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ بنیادی اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہو. لیکن اگر ایسی باتیں وہ کر رہا ہے شاعر کہ جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خدا نے کہا ہے، یا مولا علی نے کہا ہے، یا امام حسین نے کہا ہے، یا کسی بھی معصوم کی طرف اگر اس کے کلام کی نسبت جا رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس کے کلام سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خود اس کا نظریہ ہے، یہ معصوم سے اس کی نسبت نہیں ہے اور اس میں اس نے غیر شرعی بات نہیں کہی ہے، تو اس کو کہنے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال جو معیار ہے یہاں پر اس ضمن میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نوحہ لفظ ہی ہے گریہ. نوحے کے نام پر اگر ہم ماتم کر رہے ہیں تو ہمیں اشعار ایسے نہیں پڑھنے چاہیے کہ جو خوشی کے اشعار ہیں، مدح ہیں، اس کو نہیں کہنا چاہیے. اور اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر اس پہ ماتم نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ایسی صحیح نہیں ہیں کہ ہم قصیدے یعنی خوشی کے اشعار پڑھ کے اس پہ ماتم کریں، یہ صحیح نہیں ہے. ماتم اسی وقت ہمیں کرنا چاہیے کہ جب ہم گریہ کر رہے ہوں، یعنی واقعاً غم کا ماحول ہو اور ہم آنسو بہائیں، ماتم کر رہے ہیں تب. ورنہ پھر تو ایسے اہل بیت کے فضائل کو سنے، چاہے اجتماعی صورت میں ساری انجمن کھڑے ہو کے ایک ساتھ پڑھ رہی ہے، قصیدہ پڑھے، شعر پڑھے، وہ بہترین طریقہ ہے، بہت اچھا ہے. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے بھائی؟ السلام علیکم، میں شفا الہ آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مولانا نے پڑھا کہ عزاداری کرنے میں خرچ کم کر کے دوسرے کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اپنے ذاتی خرچ میں کمی کرنی چاہیے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس قسم کی عزاداری میں خرچ کو کم نہ کریں؟ کیا اس عزاداری کی کوئی شرائط ہیں، یا جسے بھی چاہیں بلا کر مجلس پڑھوائیں اور دیگر چیزوں میں بھی کوئی معیار نہ دیکھا جائے؟ کس طرح سے ہمیں یعنی کہ یہ عزاداری میں خرچ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، عزاداری میں خرچ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اور رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کی خوشنودی کا سبب قرار پائے، اس انداز میں خرچ کرنا چاہیے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے. اسراف سے مراد کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور کے اوپر انسان مثلا کچھ اس طرح سے تبرک تقسیم کر دے کہ لوگ نہیں کھا رہے ہوں اور ویسٹ کیا جا رہا ہو، تو ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو اسراف سے بہرحال ہمیں بچنا ہے. لیکن جہاں تک عزاداری کی بات ہے، عزاداری چونکہ ہماری شان ہے اور ہماری قوم کا وقار ہے، تو بہترین انداز میں، اچھی شکل میں اس عزاداری کو ہم سب انجام دیں. اور اس سلسلے میں ہمیں مل کر جتنی رقم بھی خرچ کرنی ہو جو قوم کی عزت، وقار اور اہل بیت اطہار کی خوشنودی کا سبب ہو، اس رقم کو خرچ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں.
السلام علیکم، میں زہرا مظفر نگر سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ذاکر اور ذاکرائے مصائب میں ان باتوں کو پڑھتے ہیں جو مستند کتابوں میں بھی اگر ڈھونڈا جائے تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہیں، تو یہ جو نئے نئے مصائب پڑھنے کی کیا ضرورت آ پڑی ہے، یعنی کیوں پڑھے جاتے ہیں، اور سامعین کی کیا ذمہ داری ہے؟ ابھی یہ ذکر ہو چکا ہے، پھر یہ تکرار ہے۔ بہرحال کہ ہم جو مصائب پڑھتے ہیں یا واقعات کربلا پڑھتے ہیں یا بعد میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، تو اس میں ہم حقیقت پہ مبنی جو مقاتل مستند مقاتل ہیں ان میں سے پڑھنا چاہیے یا اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈیشن کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ اپنی طرف سے بہرحال ایڈیشن کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ملائیں ہم بڑھائیں، نہیں۔ بعض وقت انسان کہتا ہے تصور، جی میرا دل کہتا ہے، لیکن ایسی باتیں اس میں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جو واقعیت کے خلاف ہو۔ واقعاً کچھ باتیں ایسی پڑھی جاتی ہیں کہ جس کا کوئی سورس نہیں ہوتا، کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ ایسی باتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ ذمہ داری ہے، سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر واقعاً ایسی بات کو کوئی پڑھ رہا ہے تو اس سے پوچھیں، ادب و احترام کے ساتھ جا کے پوچھیں، حق ہے پوچھنے کا۔ لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو کیونکہ ایک مرجع تقلید کے سامنے کسی نے جناب زینب کی سلام اللہ علیہ کے مصائب پڑھتے ہوئے جب یہ کہا کہ دربار ابن زیاد میں جناب زینب گئیں اور اس جگہ پر کسی جملے کو استعمال کیا تو انہوں نے فوراً کھڑے ہو کے منع کیا کہ ایک ہی بار کہا تھا، جی 2 بار نہیں کہا تھا۔ جی تو اس حد تک ہمارے علماء احتیاط کرتے ہیں کہ اگر مثلا جناب زینب نے جملے کو ایک ہی بار کہا ہے تو ایک ہی بار بیان کرو۔ جی تو اس طریقے سے واقعات کربلا میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو باتیں ہیں معتبر کتابیں جو مقتل کی ہیں وہ ہمارے پاس اردو زبان میں بھی موجود ہیں، عربی فارسی میں تو ہیں ہی، جو اردو زبان میں موجود ہیں اس کو ہمیں سامنے رکھ کے اس سے پڑھنا چاہیے، اور جو سنی سنائی باتیں ہیں اس کے اوپر نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ابھی بہرحال یہ جو سوشل میڈیا پہ اور یہ کلپس اور ان کا زمانہ ہے، اس کے اوپر نہ جانے کہاں کہاں کی روایتیں لائی جا رہی ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا پڑھ رہا ہے تو اس سے سوال کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا بھی سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں علیقہ رضوی بول رہی ہوں لکھنؤ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کچھ جگہ پر بہت اونچے اونچے تعزیے بنائے جاتے ہیں اور مختلف ڈیزائنز میں ہوتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تب کوئی ایک سائز ہونا چاہیے۔ اور تعزیے کے مقصد پر بھی روشنی ڈالیے کہ کیا یہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کے لیے ہے یا منت مرادیں مانگنے کے لیے ہے؟ 2 پہلو ہے، ایک تو یہ کہ سائز اور دوسرے منت۔ جی سائز کوئی نہیں ہے، شبیہ ہے۔ یہ تعزیہ جو ہے یہ ایک شبیہ ہے روضے کی، جی تو اس کو اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے انداز سے بنایا جاتا ہے۔ جی بہت سی جگہوں پر بہت چھوٹے سائز میں بنا کے، کہ مثال کے طور پر اس میز پہ رکھ دیا جائے، پوری روضے کے شبیہ کربلا کی بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ جی اور بعض جگہوں پر بہت بزرگ اور طولانی میں بہت ہی، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو آج کے جو ہے وہ 4-4 5-5 منزلہ مکان کے برابر اونچے ایسے بھی تعزیے دیکھے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی سائز نہیں ہے۔ اگر احترام باقی ہے اور وہ جس مقصد کے تحت کہ گریہ اور لوگوں کو اس سے قریب کرنا، وہ مقصد پیش نظر ہو تو کوئی اس کا سائز نہیں ہے، جیسے چاہے اس کو بنائیں احترام کے ساتھ۔ اور یہ کہ منت و مرادیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں رونے والے، گریہ کرنے والے، عزاداری کرنے والے تھوڑے ہیں اور منت و مرادوں والے زیادہ ہیں۔ سرکار سید الشہداء امام حسین کی محبت عام ہے، ہر دل میں ہے، کسی بھی مذہب اور فرقے کا ماننے والا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں جو خود واقعاً اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو 12 امام کے ماننے والے ہیں، وہ تو عزاداری کرتے ہیں اور اپنی منت مراتیں بھی مانتے ہیں، لیکن زیادہ مقصد ان کا پرسہ دینا ہوتا ہے، عزاداری کرنا ہوتا ہے، اور اس سے اپنی نورانیت و برکت کو بڑھاتا ہے۔ لیکن غیر مذہب کے لوگ جو بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کوئی ایک بھی شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، جہاں پر یا اہل سنت ہیں یا خود برادران اہل حنود ہیں، یہ ایسے شہر ہیں، ایسے پائے جاتے ہیں۔ جہاں کہ ایک پولیس آفیسر کی میں نے گفتگو سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے شہر میں
پورے شہر میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن میرے ہر گھر میں پورے بستی میں تعزیہ اٹھتا ہے. جی. تو ایسے بھی پورے ہمارے ملک میں موجود ہے. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی مقصد نہیں کہا جا سکتا سوائے اس کے کہ منت و مراد کے لیے ہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. آپ کچھ کہہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام مریم رضوی ہے اور میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ ذاکرہ اور ذاکر جو ہیں وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر جو روئے یا رونے جیسی شکل بنائے تو اس پر جنت واجب ہے. کیا اس حدیث میں کوئی شرائط ہے یا کوئی مثلاً کتنا بھی گناہ اور کتنے بھی برے اعمال کیے ہوں، بس اگر وہ امام حسین پر رو دے تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی؟ یقیناً یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث مروی ہے، لیکن شرط اور شروط کے ساتھ میں یہ حدیث ہوگی جو بیان جی. بعض روایتوں میں وہ شرط بھی بیان کی گئی ہے کہ عارفاً بحق ہی، کہ ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، یعنی امامت کو مانتا ہو اور پھر اس امامت کے زیر سایہ زندگی گزارتا ہو، تو اس انسان کے لیے اس گریے کی بنا پر رب العزت جنت کو قرار دیتا ہے. جی شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم جاوید بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک مولانا صاحب کو سنا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لیا تھا، اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے بھی یزید کا قافلہ لوٹ لیا تھا، یا ابن زیاد کی فوج کا قافلہ لوٹ لیا تھا. یہ بات کہاں تک مناسب ہے، اور کیا سے توہین رسول اللہ اور توہین امام حسین نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے تو یہ تک سنا ہے، یہ معلوم ہے کہ جب صفین کی جنگ میں امیر شام کی فوجوں کو ہٹا کر مولا علی کی فوجوں نے کنویں پہ قبضہ کر لیا تھا، پانی پہ قبضہ کر لیا تھا، اور ان لوگوں کو نہیں پانی دیا تھا، تو مولا علی بہت ناراض ہوئے تھے، اور انہی نے کہا تھا کہ بھائی پانی پہ دشمن ہو لیکن پانی پہ ان کا بھی حق ہونا چاہیے. ایک طرف تو یہ سیرت ہے، اور ایک طرف مولانا صاحب نے بیان کیا کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا. تو یہ بات ہم لوگ کے سمجھ میں نہیں آئی، اس کو ذرا واضح کر دیں. بہت بہت شکریہ. یہ بات کوئی عالم تو نہیں کہہ سکتا ایسی بات. بہرحال مجھے نہیں یقین ہے کہ کوئی عالم ایسی بات کر سکتا، اگر عالم ہے. لیکن یہ بات ظاہر کہہ رہے ہیں تو سنی ہوگی، اور اس کا کلپ بھی اور ویڈیو بھی گھوم رہا ہے کہ سرکار ختم مطبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر اس لیے کی کہ ابو سفیان نے اس لیے جنگ کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا مال لوٹ لیا تھا. نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. اور حضرت سید الشہداء کے سلسلے میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے کہ کہاں تک کہ یہ علمی بات ہے یا جہالت ہے. یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ جواب میں تھا، نہ یہ کہ ابتداءً. جی. اور کیونکہ کفار نے مسلمانوں کے تجارتی قافلے کو بغیر کسی دشمنی کے، بغیر کسی وجہ کے ان کے مال کو لوٹا تھا. جو مسلمانوں کا قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا اسے لوٹا گیا تھا. تو اب جب یہ کفار کا قافلہ آ رہا تھا تو اس کے بدلے میں کہ انہی مال کو واپس لینے کے لیے حکم دیا تھا. یہ لوٹا نہیں گیا تھا، یہ اپنا مال واپس لیا تھا. جی. چور سے اپنا مال واپس لینے کو لوٹنا نہیں کہتے ہیں. جی. چور کے پاس جا کے کوئی شریف آدمی اگر جا کے کسی، آج بھی ہمارے معاشرے اور سماج میں اگر کوئی شریف آدمی جا کے اب دعویٰ کر کے کسی بدماش کے پاس کہ بھئی میرا مال ہے اپنا واپس لے، تو یہ نہیں کہ اس کو لوٹ لیا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے لے. تو یہ تاریخ میں ملتا ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. یہ تو دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ اسلام کے چہرے کو اس طریقے سے خراب کر کے پیش کیا جائے کہ خود مسلمان شک و شبہے میں پڑ جائیں. باقی کوئی ایسا نہیں ہے، نہ سرکار رسالت مآب کا کوئی عمل ہے، نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کوئی عمل ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. حضرت سلام علیکم، ہم جموں کشمیر سے خان صدیقی بول رہے ہیں. حضرت بھائی ہم ایک اہل سنت ہے، اور میرے دل میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت محبت ہے، مگر میں ان کے غم میں ہم ماتم نہیں کرتا. ہم جب یہ ماتم نہیں کرتا تو ہمارے یار دوست کہتا ہے کہ تمہارا یہ عمل قبول نہیں، کہ جب تک تم ماتم نہیں کرو گے تمہارا عشق حسین اور عشق حسن جو اہل بیت ہے ان کا وہ عمل قبول نہیں ہے. آگا تو آگا میرا یہ خلاصہ کر دیجیے، ہم بہت پریشان ہیں. خدا حافظ.
یہ ہمارے برادر اہل سنت ہیں کشمیر سے، اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 75 شہداء معصومین کی یقیناً ان کے دل میں محبت ہے، لیکن یہ ماتم نہیں کرتے، یعنی سینہ زنی نہیں کرتے. یہ ماتم تو کرتے ہیں، یعنی غم مناتے ہیں، لیکن سینہ زنی نہیں کرتے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے. ہم سے قرآن مجید نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ محبت اہل بیت اطہار ہے. جی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جی. تو ہم سے مطالبہ محبت کا ہے، اور اس محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی مصیبت اور اس کے غم کو اپنی مصیبت اور اپنا غم سمجھتا ہے. بے شک. تو اگر امام حسین سے محبت ہے اور یہ محبت اس طرح کے غم کو دلوں میں ایجاد کر رہی ہے کہ جو امام حسین کے غم میں انسان کے لیے دل میں درد محسوس ہو رہا ہے، بس یہ کافی ہے. جی. سینے پر ماتم کرنا یہ اظہار درد ہے، جی. اظہار غم ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے ممکن نہ ہو ماتم کرنا، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے ممکن ہو. تو اس کی بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر محبت میں کمی ہے یا محبت نہیں ہے. محبت ضروری ہے جو قرآن کے حکم کے مطابق ہے، اور یہی محبت انسان کے اعمال کے لیے معیار ہے کہ اس کے اعمال تبھی قبول ہوں گے کہ جب اس طرح کی محبت اس کے دل میں اہل بیت اطہار کے لیے پائی جاتی ہو. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ذاکرین یہ تو خوب بتاتے ہیں کہ عزاداری کو فروغ دینا چاہیے اور عزاداری عبادت ہے اور عزاداری سے نجات ملے گی، مگر یہ نہیں بتاتے کہ کیسی عزاداری کرنی چاہیے اور اس کی کیا شرائط ہیں. کیا عزاداری کرنے میں کسی طرح کی کوئی شرائط نہیں ہے؟ گزارش ہے کہ وضاحت کریں کہ کیسی عزاداری کو فروغ دیا ہے اور کیا شرائط ہے. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کچھ دیر قبل کہ عزاداری کس طرح سے ہونی چاہیے اور اس کی شرائط کیا ہے. بالکل، اس کی شرط میں سے سب سے اہم شرط یہی ہے کہ جو قرآن کا عمومی اعلان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یتقبل اللہ من المتقین. بے شک. جی. خداوند عالم متقین سے قبول کرتا ہے. جی. تو اب جتنی بھی عزاداری ہے یہ تقوی کے ساتھ قبول کی جائے گی. بے شک. جی. اگر تقوی نہیں ہے اور عزاداری کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ حقیقی عزاداری نہیں ہے. یقین جانیے، جتنے سننے والے دیکھنے والے ہیں یہ میری بات کو سن لیں، بے عمل انسان، بد عمل انسان، بے کردار اور بد کردار انسان بھی اگر سچے دل سے فرش عزا پر آ کے حسینی بن جاتا ہے تو یہ فرش عزا اسے باعمل و با کردار بنا دیتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. لہٰذا اگر بے تقوی انسان بھی آ کر سچے دل سے حسین کا ماتم کرے گا اور فرش عزا بچھائے گا اور عزاداری کرے گا تو وہ با تقوی بن جائے گا. یہ عزاداری با تقوی بناتی. لہٰذا اگر عزاداری سے جڑنے کے بعد اور فرش عزا پہ آنے کے بعد بھی انسان گناہوں کی طرف جا رہا ہے، ایسے اعمال انجام دے رہا ہے کہ جو ایک عام مومن نہیں پسند کرتا، تو اہل بیت کیا پسند کریں گے؟ تو اگر ایسے اعمال انجام دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تقوی اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اسی لیے وہ فرش عزا سے فائدہ نہیں اٹھا پایا ہے. شرط اول عزائے حسینی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر تقوی کے ساتھ آئے. ذاکر کے لیے بھی یہی شرط ہے، ذاکرہ کے لیے بھی، فرش عزا بچھانے والے کے لیے بھی یہی شرط ہے، اور فرش عزا پہ آنے والے کے لیے یہی شرط ہے کہ تقوی ضروری ہے. بغیر تقوی کے عمل قابل قبول نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ایام اعضاء میں ماہ محرم میں چند معلوماتی سوال کے لیے زحمت دے رہا ہوں. سوال ہے کہ بعض نادان مسلمان بھائیوں کا خیال ہے اور تانا بھی دیتے ہیں کہ شیعوں ہی نے امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں بے قصور قتل کیا، اور عاشور ماہ محرم کو توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. دوسرا سوال ہے کہ کیا دشمن رسول اور آل رسول اور اللہ کے دشمنوں پر لعنت بھیج سکتے ہیں؟ کوئی آیت قرآن مجید سے بتائیں. سوال نمبر 3 کہ کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علمدار علیہ السلام، حضرت عون محمد، جناب قاسم اور جناب علی اکبر علیہ السلام اور ننھے 6 ماہ کے دودھ پیتے علی اصغر علیہ السلام کو قتل کیا، ان کا کیا مذہب تھا؟ یہ کون لوگ تھے؟
تاکہ آج کے نوجوانوں کو حقیقت کربلا معلوم ہو جائے کہ اصلی قاتل کون ہے اور وہ کون لوگ تھے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. تو اس سلسلے پہلا سوال کا جواب آپ دے دیجیے. جی، جیسا کہ آپ نے کہا وہ قاتلان امام حسین کا مذہب، جی یہ مرحوم سید علی نقی صاحب نقن صاحب نے کتاب لکھی، بڑی قیمتی کتاب جی اور واقعاً مستند کتاب ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ مذہب کی شناخت عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے. جی میدان کربلا میں اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے جی کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شیعہ تھے، لیکن جیسے ہی پسر سعد کے لشکر میں آ کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر تو شیعہ نہیں رہ گئے. جی بے شک. اس لیے کہ شیعہ امام معصوم کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، جی تو پھر وہ شیعہ تو نہیں رہ گئے. تو ماضی میں اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ شیعہ تھے، جی تو پھر میدان کربلا میں ان کا لشکر پسر سعد میں ہونا ان کو اس مسلک اہل بیت سے باہر نکال رہا ہے. جی دوسری بات دیکھیے، وہ سامنے ہزاروں کا لشکر کھڑا تھا، جی اتنے ہزار شیعہ کہاں سے آ گئے؟ جی وہ مختصر سے افراد تھے کوفے کے جو اس لشکر میں شامل ہوئے تھے. جی لیکن یہ سب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ تھے؟ تیسری بات، سرکار سید الشہداء کی مدد کرنے والے افراد کی جن کی تعداد 72 یا 110 تک بیان کی گئی ہے، ان میں اچھی خاصی تعداد شہر کوفہ سے آنے والوں کی تھی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوفے کے سارے افراد نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر وہ لوگ معاذ اللہ پسر سعد کے لشکر میں شامل ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے. یہ صرف ایک الزام ہے، ایک بے بنیاد بات ہے. اور پھر ہم تو جس موقع کے اوپر عاشور کو دیکھتے ہیں، ساری امت مسلمہ امام حسین کو یاد کرتی ہے کسی نہ کسی انداز میں. جی دوسرا سوال اور تیسرا سوال ہم اس کو ایک ساتھ میں لے لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے کربلا میں ظلم کیا اور خاندان اہل بیت، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیق کیا، ظلم کیا، رسول کی بیٹیوں کو، نواسیوں کو بے پردہ کیا، تو کیا ان پر لعنت بھیجنا قرآن سے ثابت ہے؟ جی جی بالکل. قرآن مجید میں عرض کروں کہ بالکل واضح طور پہ قرآن مجید رسالت مآب کو تکلیف پہنچانے والے پر لعنت کر رہا ہے. جی سورہ احزاب کی یہ آیت شریفہ آیت نمبر 57، جی ارشاد رب العزت کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جی یہ اذیت کبھی جسمانی ہوتی ہے، کبھی قلبی ہوتی، جس کو روحانی بھی کہا جا سکتا ہے. دونوں طرح کی اذیت دینے والے افراد. اس لیے میں نے تاکیداً کہا کہ اللہ کو جسمانی اذیت نہیں دی جا سکتی، جی تو اس کے معنی ہے کہ وہ روحانی اذیت. تو اسی طرح سے رسول اللہ کو بھی روحانی اذیت اور جسمانی اذیت، یہ دونوں طرح کی اذیت دینے والے افراد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہے. جی اور ان کے لیے ایک عذاب جو شدید عذاب ہے وہ اللہ نے تیار رکھا ہے. اور یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ رسالت مآب کو امام حسین کی شہادت کی بنا پر شدید تکلیف ہوئی ہے. جی امام حسین کی ولادت سے پہلے بھی رسالت مآب نے گریہ فرمایا، جی ولادت کے موقع پر بھی گریہ فرمایا. حتیٰ جناب ام سلمہ کافی بعد میں امام حسین کی ولادت کے بعد زوجیت میں آئی ہیں، جی ان کے سامنے بھی رسالت مآب کا گریہ ثابت ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ رسالت مآب مسلسل امام حسین کے لیے گریہ فرماتے تھے. یہ گریہ اس اذیت کی بنا پر تھا، یہ گریہ اذیت کی بنا پہ ہو رہا ہے کہ جو اس امت کی طرف سے امام حسین تک صدمے کی شک میں پہنچنے والی ہے. تو یہ فیکٹ ہے کہ اس میدان کربلا میں ان لوگوں نے امام حسین کو شہید کر کے رسول اللہ کو اور اللہ کو اذیت دی ہے. لہٰذا اب ان پر دنیا میں بھی عذاب لعنت کی شکل میں، آخرت میں بھی عذاب اور شدید عذاب کا قرآن مجید نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام آسما ہے، میں ممبئی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ محرم میں دمام کیوں بجاتے ہیں؟ ڈسٹربنس تھا، لیکن بہرحال سوال یہ ہے بہن کا کہ محرم میں جو دمام بجایا جاتا ہے یہ کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیے، پہلے زمانے میں
جو لوگوں تک خبر پہنچانے کے لیے نہ اتنی آبادی تھی نہ اتنا وسیلہ تھا کہ اس طریقے سے، لہٰذا دور دور ایام اعضاء کی خبر دینے کے لیے اس طریقے سے ڈھول بجائے جاتے تھے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا۔ اور ہم پہلے کی بات کہہ رہے ہیں، یعنی میری عمر کل جو ہے وہ 45-46 سال ہے، میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ میرے گاؤں میں جس وقت ڈھول بجتی تھی چاند رات کے وقت، تو پورے اطراف میں یہ سارے ہندو مذہب کے ماننے والے، دوسرے مذہب کے ماننے والے سب آ جاتے تھے کہ غم کا مہینہ آ گیا، غم کی تاریخ آ گئی اور ایام غم آ گئے۔ یہ ذریعہ تھا۔ آج بھی اسی غم کو ہی پیش کرنے کی صورت میں، اگر یہ غم کی صورت کو اور غم کی تأسی کرنے کے لیے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کچھ اور، اس کو کسی اور ڈھنگ سے بجایا جا رہا ہے، کچھ اور طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو یہ اس سے عزاداری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اس کو منع نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سے ایسے مذہب والے ہیں کہ جو ذرہ برابر بھی اہل بیت سے محبت کی کوئی ان کو خبر نہیں ہے، وہ اہل بیت سے یعنی مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ محرم میں لاٹھیاں چلاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، اس طریقے کا عمل باقاعدہ محرم سے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ایک کلپ آئی تھی تو کچھ وہاں پر سیاسی نعرے لگائے گئے حکومت کے خلاف۔ اب اس کو یہ کہا گیا یہ محرم کا جلوس ہے۔ جس نے بھی دیکھا وہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ محرم کا جلوس اہل یعنی 12 امام کے ماننے والے جو ہیں یہ ان کا نہیں ہے۔ معلوم ہوا، ہم نے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ یہ خود وہاں کے اہل سنت ہیں اور اہل ہنود میں سے ہیں کہ جو اس جلوس کو نکالے ہوئے۔ وہاں پر اس بستی میں کوئی شیعہ ہے ہی نہیں، تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو جو ہے وہ یہ سب کے سب جتنے بھی ڈھول بجائے جا رہے ہیں یہ سب کچھ جو یہ سب عزاداری کا حصہ ہیں، یہ ان کے خود کے رسم و رواج ہیں۔ ہمارے یہاں جو 12 امام کے ماننے والے ہیں، ان کے یہاں جو عزاداری میں ڈھول باجا ہے یہ صرف اعلان کے لیے اور تأسی غم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں حیدرآباد سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان، خاص کر کے نئی جنریشن کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے مولانا حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے یہ کیسا پتا چلا کہ جیت کس کی ہوئی۔ جاوید بھائی، بڑے افسوس ہوتا ہے کہ مولانا حسین علیہ السلام کی قربانی کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں جیسے ہمدردی جتا رہے ہو، بس شربت بنا کے بانٹ دیا، ماتم میں خون بہانے والوں کو تماشا سمجھ کر دیکھ لیا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ بڑوں نے ان کے دل میں بات دکھا دیا کہ ہم ان میں سے نہیں، کیونکہ وہ ماتم کرنے والے ہر سال خون بہا کے معافی مانگتے ہیں اللہ سے کہ وہ لوگ مولا حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر بلا کر قتل کیا تھا۔ میری گزارش ہے آپ لوگ سے کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو حقیقت سے آشنا کرا دیجیے کہ ان کے دلوں میں یہ انقلاب پیدا ہو جائے کہ میرے مولا، جب تک ہمارے جسم میں ایک خون کا خطرہ بھی باقی ہے آپ کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے، اور جو دین کے راستے پر چلنے کے لیے آپ نے اور اللہ کے رسول نے ہم کو تربیت دی ہے، جانیں قربان کر دیں گے مگر نہیں ہٹیں گے۔ آپ تفصیل سے وضاحت فرما کر بتا دیجیے کہ میرے مولا کی قربانی کس لیے تھی اور ہمارا کیا ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ بہت بہت۔ تفصیل کی تو یہاں گنجائش نہیں ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں شاید ابھی بھی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ واقعات کربلا کو عام کیا جائے، لوگوں کے ذہنوں تک، لوگوں کے کانوں تک، لوگوں کے پورے وجود میں اس کربلا کو اگر اتارنا ہے تو پھر ہمیں صبح و شام اس کے لیے محنت کرنی ہوگی اور بڑے پیمانے پر یہ کام کرنا ہوگا۔ اور ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی مجلسوں کے دروازے کھلے رکھنے ہوں گے تاکہ ساری قوم والے، سارے مسلک والے، سارے نظریات والے ہماری مجلسوں میں آ کر بیٹھیں اور اہل بیت اطہار کا پیغام بھی سنیں اور امام حسین کی مظلومیت کو بھی نہ صرف یہ کہ سنیں بلکہ سمجھیں، اور پھر اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اہل بیت اطہار سے قریب ہوتے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ ہمارے کچھ اہل سنت حضرات کچھ اس طرح کی باتیں کرتے کہ کیا محرم منانا جائز ہے؟ جائز ہے، کیوں منایا جاتا ہے، کیوں منایا جائے، نہیں منایا جائے، اس طرح کے سوالات پر تو بس یہی سمجھ میں نہیں آتا کس طرح کے مسلمان ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، ذرا روشنی ڈالنے کی مہربانی کیجیے۔
ताकि इन लोगों को कुछ सही जवाब इस्लाम और शरीयत के नज़रिए से दिया जा सके, जिससे इनको कुछ समझ में आ सके कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों हुई, क्यों नहीं होना चाहिए था, और तब ये ताबूत और ये ताजिया रखना क्या ज़रूरी है। तो ये जो एतराज़ात होते हैं इनका क्या जवाब है? देखिए, इन्होंने पूछा है कि मुहर्रम मनाना कैसा है। जी, मुहर्रम 3 चीज़ों का नाम है, इबादतें अंजाम देना, मजालिस अज़ा का मुनाकिद करना, जुलूस निकालना। जी, ये तीनों चीज़ें वो हैं कि जो इस्लाम से साबित हैं। इबादतें तो यकीनन इस्लाम का हिस्सा हैं। मजालिस अज़ा ये पुराना तरीक़ाकार है जो रिसालत माब के दौर से चला आ रहा है। और जुलूस ये वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए से पैगाम इमाम हुसैन को पहुँचाया जाता है। अब दरमियान में वो तमाम चीज़ें कि जैसे मसलन ताज़िया अपने घर में रखना, या जुलूस में अपने साथ लेकर जाना, या ताबूत मुबारक और शबीहों को इस तरह से बुलंद करना, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो इसलिए हैं ताकि पैगाम करबला को मज़ीद बेहतर तरीके से दुनिया वालों तक पहुँचाया जा सके। मिसाल के तौर पर ताज़िया ये शबी है रोज़े सरकार सैयद शुहदा की, और इस ताज़िए को जहाँ वो अफराद कि जिनका ताल्लुक़ मज़हब अहले बैत अतार से वो बुलंद करते हैं, उसी तरह से बरादरान अहले सुन्नत भी, और जैसा कि मौलाना ने कुछ देर पहले कहा था कि बरादरान अहले वतन भी यानी अहले हुनूद भी इस ताज़िए को अपने घर में रखते हैं। तो ये वो चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आगा। साथ में हमें ये भी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि हमेशा इस्लाम दुश्मन ताकतें ऐसी चीज़ों में इख्तिलाफ डालती हैं जिससे उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद हो। आज़ादारी तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक कर रही है, आज तक यही होता आया है। इसी में दुश्मन ताकतें इख्तिलाफ डाल रही हैं। लिहाजा ऐसे लोग जो मुखालिफत कर रहे हैं, जैसा कि मौलाना ने फरमाया, प्यार से, मोहब्बत से, अदब से, एहतराम से उन्हें हमें अपनी मजलिसों में बुला के इस बात को समझाना चाहिए कि दुश्मन के शिकार न बने। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनज़ से हुसैन उनावाला। मुस्लिम बिन अकील के फर्जंदों की शहादत कब हुई गई, कौन सी तारीख को हो गई? इमाम हुसैन की शहादत के बाद हुई या पहले हुई? और दूसरा सवाल कि इमाम हुसैन को कौन सी तारीख को करबला में दफन किया गया? ये इनका सवाल हमारे भाई के 2 सवाल हैं कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के फर्जंद कहाँ शहीद हुए और किस शहर में शहीद हुए? जनाब मुस्लिम के जिन साहबजादों का तस्करा सबसे ज़्यादा है, जो तिफलान मुस्लिम के नाम से जाने जाते हैं, वो सरज़मीन करबला के पास में एक इलाक़ा है कि जिस जगह के ऊपर इन बच्चों को दफन किया गया, ये तकरीबन कूफे और करबला के दरमियान का हिस्सा है। ये 2 बच्चे थे कि जिनके बारे में हत्ता बिहारुल अनवार में भी और अमाली शेख सदूक में भी तस्करा है, मक्तल ख़वारिज़मी में भी तस्करा है, नफ़सुल महमूम में भी शेख मुहद्दिस क़ुम्मी ने तस्करा किया है। इन बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा ये तफसीली तौर पर वाज़े नहीं हो पाया कि ये बच्चे जनाब मुस्लिम के साथ आए थे या बाद में उनसे मुल्हक़ हुए, लेकिन शहादत के बारे में तकरीबन इत्तेफाक है कि इनको शहीद किया गया और इसी जगह के ऊपर जहाँ के ऊपर आज दफन है, नहर फुरात के किनारे, इन बच्चों को वहाँ पे दफन किया गया है। लेकिन आया जनाब मुस्लिम जिस साल शहीद हुए उसके अगले साल या उसके भी अगले साल शहीद हुए हैं, इसके बारे में भी कुछ मुसल्लम तौर के ऊपर तारीख़ ने बयान नहीं किया है। जनाब मुस्लिम सन 60 हिजरी में शहीद हुए हैं। अगला साल आया है सन 61 हिजरी के, जिस साल वाक़यात करबला रूनुमा हुए हैं। बहरहाल वाक़यात करबला के बाद ये बच्चे शहीद हुए हैं, वही साल था वाक़यात करबला का या उसके भी अगले साल, ये तारीख़ में मुअय्यन नहीं हो पाया है। शुक्रिया। और जहाँ तक सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलवातुल्लाहि वसलामु अलैहि की शहादत के बाद उनके दफन की बात है, तो सरकार सैयद शुहदा के दफन से मुताल्लिक़ 2 नज़रिए बयान किए गए हैं। एक 12 मुहर्रम का नज़रिया है, एक 13 मुहर्रम का नज़रिया है। अलबत्ता और भी नज़रियात हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने इन 2 नज़रियात को कवी माना है कि सरकार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के ज़रिए से शनाख्त हुई
चूँकि इन शुहदा के पास सर नहीं थे। जी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं एजाज से, और ये तारीख़ी फैक्ट है, हकीकत है। हमारे 8वें इमाम ने भी इसका जिक्र फरमाया है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कूफे में असीर थे, वहाँ से तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने अपने बाबा के जिस्म अतर को पहचान के लोगों को बताया था, और बकिया शुहदा को इन जवानान बनी असद ने भी मदद की थी। लेकिन इमाम हुसैन के दफन के मौके पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो मरहूम मुकर्रम का जुमला है कि इन्ना माया मैं युईननी, कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन खुद करूँगा, किसी की मदद की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे मददगार मौजूद हैं। और इसी तरह से सरकार वफ़ा को भी नहर फुरात के करीब में दफन किया था, और यही जुमला वहाँ भी फरमाया था। तो तारीख़ 12 और 13 दो तारीख़ें बयान की गई हैं कि इन दो तारीख़ों में से किसी एक तारीख़ में इमाम तशरीफ़ लाए थे और अपने वालिद को भी और बकिया शुहदा को मैदान करबला में दफन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या सवाल है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मैं आंध्र प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि असीरान करबला जब शाम और कूफा जा रहे थे तो पानी कब पिया? बीबी सकीना ने पानी कब पिया? मुझे ये जानना है। शुक्रिया। उसरा करबला ने पानी कब पिया? कोई मोतबर तारीख़ इसकी नहीं जिक्र की गई है। अर्ज़ ये किया गया कि शाम गरीबा में एक रवायत है कि पानी आया था, लेकिन पिया या नहीं पिया ये ख़ुद नहीं मालूम, क्योंकि जो हालात बयान किए गए हैं मसाइब की दुनिया में वो कुछ इस तरीक़े से हैं कि नोश किया या नहीं किया, लेकिन उस वक्त इन ज़ालिमों ने पानी भेजवाया था, ये एक रिवायत है। ज़ाहिर है कि जब शाम गरीबा में पानी भेजवाया तो उसके बाद पानी इनको मिला होगा, लेकिन किस तरीक़े से पानी और किस तरीक़े से खाना मिला इसकी कोई तफसील नहीं है। मज़ालिम इतने थे कि इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं मिलता। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल करबला के शहीदों से मुतालिक है। यानी इख्तलाफ जो है हो रहा है हमारे दरमियान की, कुछ लोग कहते हैं 72 शहीद है और ज़ियारत नाहिया में 79 शहीद है, 79 शहीदों का जिक्र हुआ है। तो मेरा ये सवाल था कि मौलाना साहब से कि हमें एग्जैक्ट जो है सही तादाद ज़रा करबला के शहीदों की बता दे। कई जगह बताया जाता है कि 150 शहीद है, कई जगह बताया जाता है 72 शहीद है, कई जगह बताया जाता है कि 79 शहीद है। तो प्लीज़ इसे दूर करें और हमारे सवाल का जवाब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तारीख़ में तो 110 तक का जिक्र है। मेरे उस्ताद का जुमला है कि तादाद के बारे में रवायतों में इख्तिलाफ है, लेकिन 72 की तादाद यकीनी है जी। यानी 72 वो हैं कि जिनके बारे में यकीन है, बकिया और जो तादाद हैं उनके बारे में तारीख़ में इख्तिलाफ है। तो क़द्र मुतयक्कन ये 72 की तादाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। जावेद साहब और मौलाना साहब, सलामुन अलैकुम। मैं लखनऊ से सैयद नायाब अली जैदी बोल रहा हूँ। हुजूर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 11 मुहर्रम को असीरों का काफ़िला कूफे से शाम के लिए रवाना हो गया था और लगभग 1 साल के बाद ये काफ़िला करबला आया था। तो हुजूर ये बता दीजिए तफसील से कि शहीदाने करबला के लाशें मुबारक किस हिजरी में दफन किए गए थे। वस्सलाम। आपका चैनल खूब तरक्की करे और आप लोग सलामत रहें। खुदा हाफिज़। अभी आगा ने बयान फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदा करबला अलैहिस्सलाम हज़रत सैयद सज्जाद बाएजाज तशरीफ़ लाए। 12 या 13 मुहर्रम की रिवायत है। अब ये फरमा रहे हैं कि उसराए करबला 1 साल बाद तकरीबन, या 2 साल की भी रिवायत है या कम की भी रिवायत है। तो कब दफन हुए? वाज़े है कि तय्युल अर्ज़ के ज़रिए मोजज़े के तौर पर हमारे इमाम आए हैं, और इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है, किसी के ज़हन में शक ना आए कि ये कौन सा मोजज़ा था। नहीं, कुरान के मानने वालों को इस पर यकीन रखना चाहिए। आसिफ इब्न बरखिया तख्त बिल्कीस को ला सकते हैं जिनके पास एक क़तरा था इल्म का। जी। हमारे छठे इमाम ने कहा कि आसिफ का इल्म क़तरा था, हमारा इल्म समंदर है। इमामों का इल्म समंदर है,
امام طی العرض کے ذریعے معجزے کے طور پر وہاں گئے ہیں، اور امام نے اسی سال جس سال شہادت ہوئی ہے، یعنی 10 محرم کی شہادت ہے، 12 محرم یا 13 محرم، اکثریت نے، ہمارے علماء نے یہی کہا ہے کہ 12 یا 13 محرم کو چوتھے امام نے آ کے سارے شہداء کو دفن کیا ہے، کروایا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں ممبئی سے صحیفہ جعفری بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آپ کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے تو مولا حسین علیہ السلام کربلا کیوں تشریف لے گئے؟ یہ ایک بچی کا سوال ہے کہ جب سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں تھا کہ کربلا میں شہادت ہے تو پھر کیوں تشریف لے گئے آپ؟ سرکار سید الشہداء کی جس ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے معین کیا تھا، اس ذمہ داری میں سب سے بڑی ذمہ داری یہی تھی کہ اس امت کو بچانا ہے۔ اگر سرکار سید الشہداء کی شہادت واقع نہ ہی ہوتی تو پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ شام سے جس دین کو پھیلایا جا رہا تھا اور جس کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں، وہ دھیرے دھیرے پوری مملکت اسلامیہ پہ چھا جاتا، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ بربریت اور وہ ظلم جو یزید کے مزاج میں تھی وہ سارے مسلمانوں تک پہنچ جاتی، پھر دین اسلام ختم ہو جاتا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ سرکار سید الشہداء جیسی ایک عظیم شخصیت اپنے اس انقلاب کے ذریعے سے صحیح اسلام کی تصویر پیش کرے۔ اب موقع یہ تھا کہ سرکار سید الشہداء اگر اپنی اس انقلاب کی بنیادوں کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی قربانی دینی ہے۔ اس قربانی کے لیے آپ میدان کربلا میں تشریف لائے۔ شاید ایک سوال بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جب خبر تھی تب میدان کربلا میں کیوں آئے؟ تو شہادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ لا علمی کی بنا پر انسان اپنی قربانی دے تو شہادت ہے، بلکہ شہادت کے معنی ہی یہی ہیں کہ انسان با مقصد اگر آگے بڑھ رہا ہے اور اللہ کی راہ میں قدم بڑھا رہا ہے اور پھر اس کو اس راہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو یہ شہادت ہے۔ تو علم اور لا علمی شہادت کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، بلکہ مقصد دیکھا جاتا ہے۔ سرکار سید الشہداء کا مقصد یہ تھا اسلام کو بچا لیا جائے، شریعت کو زندگی دے دی جائے، قرآن کو عظمت مل جائے، کعبے کو حیات مل جائے۔ یہ ساری چیزیں تبھی ممکن تھیں کہ سرکار سید الشہداء قربانی دیں، اور اسی لیے ساری باتیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھیں، اور صرف امام حسین علیہ السلام ہی کو نہیں بلکہ امیر المؤمنین اور بقیہ اہل بیت اطہار کو بھی خبر تھی، بلکہ رسالت مآب سے پہلے انبیاء کرام کو بتایا گیا تھا، اور سب جانتے تھے کہ میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت ہونی ہے، اور سب جانتے تھے کہ سارے انبیاء کی زحمتیں اور محنتیں، مشقتیں سب اسی قربانی کی بنا پر بچنے والی ہیں، لہٰذا قربانی ضروری تھی، اور اسی قربانی کے لیے، اسی عظیم مقصد کے لیے امام حسین میدان کربلا میں تشریف لائے، اور اپنی اس شہادت کے ذریعے سے وہ اسلام پیش کیا کہ جس اسلام پر آج کائنات اپنی نجات کو حاصل کر رہی ہے۔ شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور اسیروں کا قافلہ رہا ہو کر شام سے کربلا چہلم کو شہادت والے ہی سال آیا تھا یا کوئی اور سال آیا تھا؟ شکریہ۔ تاریخ میں اختلاف ہے، بہرحال بچی کا سوال ہے کہ اسرائے کربلا جب رہا ہوئے ہیں قید سے تو اسی سال پہلے چہلم میں تشریف لائے ہیں یا اگلے سال؟ جیسا کہ آپ نے عرض کیا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر تاریخیں یہی ہیں کہ اسی سال آئے ہیں، اسی سال آئے ہیں، اور اسی سال وہ چہلم کے واقعات، جو چہلم کے جناب جابر کا آنا اور یہ ساری چیزیں ہیں، اسی سال کے واقعات ہیں، اسی سال آئے ہیں۔ اور تحقیق بھی کیا ہے علامہ قاضی طباطبائی نے، ایک کتاب ہی لکھا ہے اربعین، اسی اربعین کے مطابق جو تحقیق کیا اس میں بھی یہی تحریر کیا ہے کہ اسی سال تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں کانپور سے سید نذر عالم جعفری بول رہا ہوں۔ چہلم میں یا محرم میں جو لوگ علم اٹھاتے ہیں اس میں بڑے بڑے چہرے بناتے ہیں، اس میں گری بھی لٹکا دیتے ہیں، چھوارا بھی لٹکا دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟
اس کا آپ مجھے جواب دیں اور صحیح ہے تو اس کے بارے میں بتائیں مجھے. خدا حافظ. جو علم مبارک برآمد ہوتے ہیں بر صغیر میں، اس میں تبرکات بھی ہوتے ہیں کچھ، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر اس سے کوئی دوسرے مذہب کی تعصیب اور تشبیہ نہ ہو رہی ہو تو کوئی حرج نہیں، امر مباح ہے. لیکن اگر کہیں دوسرے مذاہب میں اس طریقے کی یعنی ان کے عبادت گاہوں پہ اور ان کے شبیہوں پہ کہیں پر اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو دیکھ کے اگر ہم اپنے علم تعزیہ پہ کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید کاشف علی ہے، میں پیلی بھیت سے رہنے والا ہوں. مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل ماہ محرم چل رہے ہیں اور مولا حسین کا غم منایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عاشورہ میں ہوتے، عاشورہ کے دن ہوتے تو مولا حسین کی نصرت کرتے، لیکن کیا آج کے حسین کی یعنی امام زمان علیہ السلام کی کس طریقے سے نصرت نہیں کر سکتے کیا؟ مطلب اگر میں ایک لاء اسٹوڈنٹ ہوں تو میں کیسے اپنے وقت کے حسین کی وقت کے امام کی مدد کر سکتا ہوں، کیسے ان کی نصرت کر سکتا ہوں؟ میرا کیا فرض ہے، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بہت بہت شکریہ. سوال کو مختصر کر دوں، یا لیتنی کنا معکم، یہ جو ہم کہتے ہیں تو آج جو وقت کا امام، وقت کا حسین ہے، صرف ایک ہی ہے، وہ حضرت امام زمان علیہ السلام. تو ہم اگر آج امام حسین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں گے تو وہی ثواب ملے گا؟ بالکل. آج کے دور میں ہم بھی اگر اپنے امام کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم دو کام ہم کو کرنے ہوں گے. پہلا کام وہ مقاصد کہ جن مقاصد کے لیے سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں آئے، ان مقاصد کو زندہ رکھنا. یعنی امام حسین کا مقصد تھا کہ شریعت باقی رہے، شریعت کی پابندی کرنا. امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قوم میں ہو، اس کو زندہ رکھنا. یہ پہلا کام. دوسرا کام ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے دعوت دی تھی کہ کون ہے جو میرے اہل بیت اور میرے اہل حرم کی طرف سے دفاع کرے. یعنی اس کے معنی ہے کہ خود امام وقت اور معصومین اور اہل بیت یا اطہار یا مجموعی طور پہ کہا جائے اسلام اور مقدسات اسلام، توحید، نبوت، رسالت، امامت اور قیامت یا عدالت، ان سب کی طرف سے دفاع کرنا، صحیح عقیدے کو رائج کرنا، صحیح عقیدے کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانا، ان سارے دفاعی کاموں کو بھی انجام دینا، یہ آج ہماری ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے ہم آج وقت کے حسین سرکار ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مدد کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. یہ آپ کا جو سوال ہے، یہ ہم بتا دیں کہ ہمارا جو آپ سوال ٹیلی فون پہ کرتی ہیں، یہ مشین ہے، وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے. وہاں پر جب آپ بیپ کی آواز سنیں اپنا سوال درج کر دیجئے. آپ جتنی بار بھی ہیلو کہیں گے یا کہیں گی، کوئی جواب دینے والا وہاں نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے بتا دیا کہ یہ ریکارڈ ہوتا ہے. آپ آئندہ خیال رکھیے کہ جب جیسے بیپ بجے آپ اپنا سوال درج کر دیجئے، خدا حافظ کہیے، انشاءاللہ سوال ہم تک پہنچ جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب میں محمد ڈیلی سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب میں ایک سوال ہے جو آپ سے دریافت اور یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پلیٹ فارم سے پورے ہندوستان میں پہنچے، پوری دنیا میں پہنچے، کہ لوگ یہ پوچھتے کہ امام حسین کی جو قربانی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ خلافت تھی، انسانیت تھی، یا یہ کہ پورے جہاں کو بچانا، اپنے خون سے پوری زندگی کو، انسانیت کو بچانا، اسلام کو بچانا اور امامت کو بچانا؟ اس سوال کی اگر آپ وضاحت کر سکے تو بہت بہت مہربانی ہوگی، اور اس سوال سے اور اس جواب سے آپ کے پوری دنیا میں لوگ اویئر ہو جائیں گے کہ امام حسین کی اصلیت میں جو ان کی مقصد تھا قربانی کا وہ کیا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. بہت مختصر کر دو سوال کو. مقصد شہادت امام حسین کیا تھا؟ خود سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے وہ یہی کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ رحمت للعالمین تھے سرکار رسالت مآب،
وہ پوری دنیائے انسانیت کو سیدھے راستے پر لگانا ان کا کام تھا اور انہوں نے لگایا. لہٰذا اس امت کی اصلاح کے لیے امام حسین نے قدم بڑھایا، قربانی پیش کیا ہے. سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسانیت کو سنوارنا، کہ سب سیدھے راستے پر آئیں، کوئی بھی ظلم و فساد اور برائی کے راستے پر نہ جائے، سب انسانیت کے راستے پہ آئیں. سب سے بڑا مقصد امام حسین علیہ السلام کا یہی ہے. ناظرین کرام، جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.